بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گزشتہ سماع سے جو سلسلہ چل رہا ہے علامات قیامت اور قیامت کے متعلق جو باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تقریباً پچھلے ہفتے بہت سارے علامات کا ذکر ہوا تھا، یعنی علامت قیامت یعنی جو چھوٹی چھوٹی علامات ہیں ان کے متعلق ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ اب وہ جو فتنے جو رونما ہوں گے جن کا تذکرہ ہوا، جیسا کہ آخر میں ایک ہوا تھا کہ باطل مذاہب، جھوٹی حدیثوں اور بدعاتوں کا فروغ پانا، باطل مذہبوں کا جو ناحق فرقے ہیں، ظلم کا اس قدر بڑھ جانا کہ جس سے پناہ لینا مشکل ہو جائے، پوری دنیا میں ہر جگہ ظلم زیادتی ہو، اور اسی طرح عیسائیوں کی حکومت کا خیبر تک پہنچ جانا۔ خیبر جو عرب کے علاقوں میں سے ایک ہے۔ تو ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی علامتیں بیان کی قیامت کے متعلق، قیامت سے پہلے جو فتنے رونما ہوئے ان کے متعلق۔ تو ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات بھی موجود ہیں کتابوں میں، جن کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ صبر کرنا ہے ہم کو۔ ایسے فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ پر صبر رکھنا ہے۔ اب اس میں صبر، گناہوں سے بھی صبر کرنا ہے، جو پریشانیاں مصیبتیں خاص کر ایمان والوں پر ہوگی، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوگی، ہر لحاظ سے پریشانی مصیبتیں آ سکتی ہے، ان تمام مصیبتوں میں صبر کے ساتھ رہنا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ خاص کر فتنوں کے زمانوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی، تو ہم ان بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، اپنی اصلاح کی فکر کریں گے۔ جیسا کہ اور بھی کتابوں میں لکھا ہے، ان فتنوں میں، ان دجالی فتنوں میں قیامت قریب جو رونما ہوں گے، جو اپنے دل کی اصلاح کیا ہوگا، یعنی عام بولنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اچھے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ دل کی اصلاح جن لوگوں نے اپنے دلوں کی اصلاح کی ہوگی، اور اسی طرح جو لوگ اپنی زندگی میں شرک و بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوگا، بدعات سے اور شرک سے ہر قسم کے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوگا اور اپنے دل کی اصلاح کی ہوگی، اور مغربی تہذیب سے اور مغربی کلچر سے اور مغربی طور و طریقے سے، غیروں کے طور و طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوگا، اور اسلامی طور و طریقے کو، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا ہوگا، وہ تمام قسم کے لوگ ان فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ فتنوں سے یکسو ہو کر ان فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے یکسو ہو کر عبادت میں لگنا، کہ اس زمانے میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ ایسے فتنوں کے زمانے میں ایک تو انسان کا عبادت پہ آنا بہت ہی مشکل ہے، گمراہی کا، اور فتنوں کے زمانے کے اندر، اور اس زمانے میں جو آدمی نوافل کی بات تو دوسرے فرائض پہ بھی اگر پابندی سے عمل کرتا ہوگا تو اس کے لیے بہت ہی خوشی کی اور سعادت مندی کی بات ہوگی، اور اس کے لیے بڑا ثواب لکھا گیا ہے ان زمانوں کی عبادتوں میں۔ تو چاہیے کہ تنہائی اختیار کرے ان فتنوں کے زمانے میں۔ آگے جو فتنے اور آئیں گے، ان فتنوں کے زمانے میں انسان کو چاہیے کہ تنہائی اختیار کرے اور یکسو ہو کر، یکجا ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جب اہل حق اور اہل باطل کے کو پہچاننا اس کے لیے مشکل ہو جائے، یعنی کون سے علماء اور کون سی جماعت اہل حق ہے، سچائی پر ہے، اور کون سے علماء اور کون سے جماعت ناحق ہے اور غلط راستے پر ہے اور گمراہی پر ہے، وہ پہچاننا اگر اس کے لیے مشکل ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ تمام فرقوں سے علیحدگی اختیار کرے۔ اسی لیے کتابوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں، دجالی فتنوں کے زمانے میں، انسان بکریوں کو لے اور پہاڑوں میں چلے جائے، کیونکہ اگر یہ آبادی میں رہے گا تو دجال کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو دجالی فتنے سے بچنے کے لیے اس انسان کو چاہیے کہ وہ بکریوں کو لے، صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بکریوں کو لے اور پہاڑوں میں چلے جائے۔ بکریاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کھانا ہو، دودھ ہو، پینا ہو، ہر لحاظ سے وہ جانور انسان کے لیے حلال اور کام آتا ہے، تو ان کو لے کر
پہاڑوں میں چلے جائے، یہاں تک کہ کتابوں میں آئے کہ سرنگوں میں چلے جائے، اندر پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنائے اور اس کے اندر چلے جائے، تاکہ وہاں پہ وہ دجال کی فتنے کا اثر نہیں رہے گا اور دجال ادھر نہیں آئے گا، تو دجال فتنے سے انسان محفوظ رہے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، کیونکہ وہ دجال فتنہ ختم ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ آئیں گے، اس کو ماریں گے، ختم ہونے کے بعد ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی، تو وہ فتنے کے ختم ہونے تک ہم کو اس سے دور رہنے کے لیے یہ بھی ایک تدبیر بتائی کہ وہ پہاڑوں میں جنگلوں میں چلے جائیں۔ علیحدگی اختیار تو اہل حق اور اہل باطل کے کو پہچاننا مشکل ہو تو تمام جو بھی فرقے ہیں ہر ایک اپنا اپنا دعویٰ کرے گا، اور دیکھ بھی رہے ہیں اس زمانے میں بھی ہر ایک سچ میں ہمارا فرقہ سچ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ دلیل سچ ہے، کہہ رہے وہ سچ ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اگر وہ خود پہچان نہیں پا رہا ہے تو اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ وہ حق کو پہچان سکے، تو وہ کیا چاہے کہ وہ دونوں کو چھوڑ دے اور علیحدگی اختیار کرے۔ فتنوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے، مثلاً ہر گھر سے بلا ضرورت قدم باہر نہ نکالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے زمانے میں اپنے زبان پر قابو رکھے۔ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، اپنے زبان پر قابو رکھے، اور اپنے گھروں کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، اور تیسری بات اپنے گناہوں پر روتے رہے۔ املک علیک لسانک، اپنے زبان پر قابو رکھے، کیونکہ فتنوں کے زمانے میں پتہ نہیں انسان ایسا جملہ کہہ بیٹھتا ہے جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، یا تو کوئی بھی اور بھی زبان سے ایسے جملے نکال کر مصیبت میں پڑ سکتا ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، اس لیے اپنے زبان پر قابو رکھیں، خاموش رہیں، اور گھروں کو مضبوط پکڑے رکھیں۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم گھر سے باہر ہی نہ نکلے، بس ضرورت کے موقع پر جو اپنے گھر والوں کے لیے جو ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، ان کی ذمہ داری ہم پر ہے، مردوں پر ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہی نکلیں، بلا ضرورت باہر نہ جائیں فتنوں کے زمانے میں۔ اور وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتے رہے۔ یہ کام کرنا چاہیے فتنوں کے زمانے میں، جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ اور ابھی آگے جو بیان کریں علامات کبریٰ، یعنی بڑی نشانیاں، ہم نے ابھی تک جو تذکرہ کیا ہے چھوٹی نشانیاں جو اس میں سے بہت سارے ہو چکی ہیں اور کچھ عن قریب ہو جائیں گی، تو ان سے بچنے کے لیے بھی نیچے کہا گیا فتنوں سے بچنا ہے۔ تو بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے سے سور پھونکے جانے تک ہوں گی۔ یہ جو ہم نے نشانیاں جو پچھلے ہفتے سنی وہ حضرت مہدی کے آنے تک کی ہیں۔ اب حضرت مہدی سے لے کر سور پھونکنے تک، تو وہ سور پھونکنے تک جو بڑی بڑی نشانیاں ہونے والی ہیں ان کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں۔ حضرت مہدی کے وجود کے بعد سے لے کر اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک، قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کریں گے کہ کیا ان کے بارے میں تمہارے نبی نے کچھ فرمایا ہے؟ ایسے لوگ پوچھیں گے ان واقعات کو دیکھ کر، غیر لوگ بھی پوچھیں گے، کوئی بھی بس انسانیت ایک دوسرے کو پوچھے گی کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، تمہارے نبی نے کیا کچھ فرمایا ان واقعات کے بارے میں؟ اتنے بڑے بڑے واقعات جو ہوں گے جس سے لوگ حیران و پریشان رہ جائیں گے، جن میں سے 30 بڑے بڑے کذاب یعنی جھوٹے ظاہر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ 30 بڑے بڑے جھوٹے ظاہر ہوں گے، ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں، جن میں سب سے بڑا جھوٹا جو ہے وہ کذاب جو ہے دجال ہے۔ کذاب جھوٹے دعوے کرنے والے نبوت کے اور مہدی کے ہونے کے۔ بعض کذاب ظاہر ہو چکے ہیں، سب سے بڑے کذاب کا نام دجال ہوگا، سب سے بڑا جو جھوٹا ہوگا وہ 30 جو آپ نے فرمایا اس میں سب سے بڑا جو جھوٹا ہوگا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے والے ہیں دوبارہ، تو دوبارہ آنے تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی، یعنی حق کے لیے، حق کی حفاظت کے لیے اور حق کے لیے ہمیشہ تیار رہے گی، جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہیں کرے گی بالکل۔ پوری دنیا کی حال یہ ہوگا، پوری دنیا میں اس کی دشمن ہوں گے، پوری دنیا اس کے ساتھ دشمنی کرے گی، تو اپنے مخالفن کی پرواہ نہیں کرے گی وہ جماعت، بلکہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں بالکل ڈٹے رہے گی اور لڑتے رہے گی۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق جو ایک جماعت ہے، ایک جماعت جو آپ سے اس نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک حق کے لیے رہے گی، ہمیشہ حق کے لیے لڑتے رہے گی، اس کے بارے میں حضرت امام نووی جو بہت بڑے امام گزرے محدث ہیں،
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ یہ پوری جماعت کسی خاص طبقے یا خاص علاقے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی ان کا کہنا ہے کہ کوئی ایک علاقہ یا کسی ایک ملک میں وہ جماعت ہے اور حق کے لیے لڑ رہی ہے، ایسا ان کا کہنا نہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص علاقے میں تعلق رکھتی ہو، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جماعت مسلمانوں کے تمام یا اکثر طبقات میں منتشر اور متفرق طور پر موجود ہو۔ یہ جماعت تمام مسلمانوں کے تمام یا اکثر طبقات میں، جتنے بھی طبقات ہیں اس میں پھیلی ہوئی ہوگی جماعت، یا الگ الگ ہوگی، جتنے بھی جماعت ہیں اسلام کے مسلمانوں کے، ان جماعتوں میں الگ الگ طور پر یہ جماعت پھیلی ہوئی ہو، تمام کو ملا کر یہ جماعت حق پر شمار کیا جائے گا۔ تو موجود یعنی اس جماعت کے کچھ افراد مثلا محدثین میں پائے جائیں گے، جو محدثین کا طبقہ ہوگا، جو حدیث کا درس دیتے ہیں، حدیثوں پر کتابیں لکھتے ہیں، جو حدیثوں کے بارے میں تشریحات کرتے ہیں، ان کو محدثین کہا جاتا ہے۔ تو محدثین میں بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ افراد میں پائے جائے جو حق کے لیے برسر پیکار رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک۔ کچھ فقہا میں بھی ہو سکتے ہیں جو مسائل پر کام کرتے ہیں، مسائل کے بارے میں جو رہنمائی فرماتے ہیں۔ کچھ مبلغین جو اسلام کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں، اس میں بھی کچھ یہ اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں جو حق پر قائم رہیں گے اور حق کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے دشمنوں سے، اور کچھ مجاہدین میں بھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کہ ان کی متعلق میں ان کا کہنا ہے کہ ہر اسلام کے ہر طبقات میں حق کے جماعت کے جو ہیں افراد پھیلے ہوئے ہوں گے، اس میں تھوڑے ہو سکتے ہیں، محدثین میں بھی تھوڑے ہو سکتے ہیں، وہ آگے جا کے اکٹھا ہوں گے۔ حضرت مہدی اس جماعت کے آخری امیر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے، یعنی اس جماعت کے جو حق پر کے لیے لڑتی رہے گی جو جماعت ہے، اس کے آخری امیر جو ہوں گے وہ حضرت مہدی ہوگی۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ پہلے سے وہ حق کی جماعت ہے اور اس کے امیر آ رہے ہیں، لیکن آخری جو امیر ہوں گے اس کے وہ حضرت مہدی ہوں گے، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے، جو نیک سیرت ہوں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت نیک سیرت ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ ہی کے زمانے میں، آپ ہی یعنی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پہلے حضرت مہدی آ چکے ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہوں گے اور لڑتے رہیں گے دشمنوں سے، تو انہی دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ کا قد و قامت قدر لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا، اور چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ آپ کا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کے گھرانے سے ہوں گے، اور سیدہ اور سادات میں سے ہوں گے، اور سیرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں گے ان کے اندر، چہرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کے اخلاق، حضرت مہدی کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پوری طرح مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا نام محمد ہوگا، حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ بالکل ہر لائن سے مشابہت ہوگی حضور سے، خاندانی مشابہت ہوگی، ناموں میں مشابہت ہوگی، اخلاق میں مشابہت ہوگی، خوبصورتی میں، دکھنے میں، ہر لائن سے، بدن کے حساب سے، ہر لائن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہوگی۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی کے زبان میں لکنت ہوگی، یعنی وہ توتلے ہوں گے، رک رک کر بولیں گے، صاف نہیں بول پائیں گے۔ لکنت وہ پیدائشی ہوتی ہے، لکنت ہوگی، جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے رہیں گے، یعنی تنگ دل ہے، دل ایک طرح کا پریشان ہو کر اپنے آپ پر، اور اس طرح جس طرح افسوس ہو کر ہم اپنے آپ پر افسوس کرتے ہیں، اس طرح حضرت مہدی کریں گے افسوس۔ اور آپ کا علم خداداد ہوگا، خداداد ہوگا یعنی وہ اللہ ہی ان کو علم عطا کرے گا، ان کو کہیں جا کے مدرسے میں سیکھنا ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ ہی ان کو وہ علم عطا کرے گا، اور اللہ ہی ان کو ایک چیز عطا کریں گے کہ وہ امام بن کر ظاہر ہو جائیں گے، لوگوں کے امیر، مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے زمین کے اندر، زمین کے اوپر۔ جب لوگ آپ کو تلاش کریں گے، یعنی لوگ آپ کو ڈھونڈتے رہیں گے تاکہ آپ انہیں دشمن کے پنجے سے نجات دلائیں۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ عرب کا بادشاہ، مسلمانوں کا بادشاہ فوت ہو چکا ہوگا، تو مسلمان اپنے لیے بادشاہ اور امیر کے لیے بے چین ہوں گے، امیر کو ڈھونڈتے رہے ہوں گے۔ تو اس وقت حضرت مہدی کو مسلمان درخواست کریں گے آپ ہمارے امیر بن جائیں، تو حضرت مہدی اس سے انکار کریں گے
اس سے بالکل انکار کریں گے، نہیں بولیں گے تو زبردست کیا جائے گا، لیکن حضرت مہدی بالکل تیار نہیں ہوں گے، اور وہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جائیں گے اور کعبۃ اللہ میں طواف کرتے رہیں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم یہ دونوں جگہوں کے بیچ میں طواف کرتے رہیں گے، وہاں پر بھی لوگ ان کو، اور اسی سوچ کی وجہ سے پریشان بھی رہیں گے، وہ چاہیں گے میرے جیسے کمزور مسلمانوں کا خلیفہ بنے، تو وہیں پہ پھر وہاں پہ کچھ اللہ کے نیک بندے ولی لوگ جو ہے ان کو پہچان لیں گے اور ان کو وہاں پر بیعت کر لیا جائے گا زبردستی، وہ نہ چاہتے ہوئے، اور وہ مسلمانوں کے خلیفہ قرار دیے جائیں گے، یہ ہوگا۔ تو جب لوگ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ انہیں دشمن کے پنجے سے نجات دلائیں، اس وقت آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، مگر اس بات کے ڈر سے کہ لوگ مجھ جیسے کمزور کو امیر نہ بنا دے آپ مکہ معظمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء اکرام آپ کو تلاش کریں گے، اولیاء بھی آپ کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ بعض لوگ مہدیت کے جھوٹے دعوے بھی کریں گے، اس وقت جھوٹے دعوے مہدیت کے دوسرے اور لوگ بھی کریں گے۔ جب آپ رکن یمانی اور مقام ابراہیم، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے، لوگوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کے ہاتھ پر باوجود آپ کے نہ چاہتے ہوئے بیعت کریں گے، وہ نہیں چاہتے رہے ہوں گے پھر بھی بیعت کر لی جائے گی۔ اس واقعے کی علامت یہ ہوگی، یعنی یہ واقعہ جو ہونے والا ہے ذوالحجہ میں ہونے والا ہے، وہ یعنی حضرت مہدی جو کعبۃ اللہ پہنچیں گے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہوگا، حج کا مہینہ ہوگا، اور اس وقت تو ان کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ تو اس واقعے کی علامت کیا ہے؟ یہ وہ مہدی ہی ہوں گے، کیونکہ مہدی کے جھوٹے دعوے کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، تو یہ مہدی ہیں جن پر بیعت کی۔ تو اس کی نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ علامت یہ ہوگی کہ گزشتہ ماہ رمضان، یعنی جس ذوالحجہ رمضان کے بعد آتا ہے نا بقرعید کے موقع پر، تو اس ذوالحجہ سے پہلے والا جو رمضان ہوگا اس رمضان میں سورج گرہن اور چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا۔ اس رمضان میں چاند کو اور سورج کو گرہن لگ جائے اور اس کے بعد ذوالحجہ میں واقعہ رونما ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ حضرت مہدی ہوں گے، مہدی ہیں اور ہم پر بیعت کر لیں گے۔ تو یہ واقعہ جو رونما ہونے والا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ گزشتہ ماہ رمضان، اس مہینے سے پہلے والا جو رمضان آنے والا ہے تو اس وقت چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا، اور وہ رمضان کے بعد جو ذوالحجہ آئے گا اس میں یہ ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر، تو یہ بڑے بڑے واقعات گنا رہے ہیں، تو مسلمانوں کا لشکر جو اللہ کے پسندیدہ جماعت پر مشتمل ہوگا، جو حق پر ایک جماعت ہوگی، وہ ہند کا جہاد کرے گا۔ ہم نے کہا نا کہ غزوہ ہند ہونے والا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل حدیث میں فرمایا ہے۔ تو ایک مسلمانوں کا ایک لشکر جو اللہ کی پسندیدہ جماعت شمار ہوگی، اللہ اس جماعت کو بہت پسند کرتے ہوں گے، وہ جماعت پر مشتمل ہوگا اور ہند کا جہاد کرے گا اور فتح یاب ہو جائے گا، ہندوستان پر فتح پائے گا، اس کے حکم فتح یاب ہو کر اس کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا، یعنی ان کو پکڑ کر لیا جائے گا یہاں کے جو اس وقت حکمراں ہوں گے، اور اس پر فتح ہوگی ہندوستان پر اس وقت، مسلمانوں اس کا جو لشکر آئے گا اس وقت۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہند سے مراد موجودہ ہندوستان یعنی سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال اور پاکستان میں صوبے پنجاب کے بعض علاقے ہیں، وہاں تک۔ اب ہمارے حساب سے تو یہ بھی ہندوستان میں نہیں ہے جو گنایا جا رہا ہے، مطلب سری لنکا نہیں ہے، بنگلہ دیش نہیں ہے، نیپال نہیں ہے، پاکستان میں صوبے پنجاب بھی پاکستان کا ہے، لیکن ہند اب وہ آزادی کے پہلے کا لکھا ہوگا، آزادی سے پہلے سب تو ہندوستان میں ہی تھے۔ ہند سے مراد جو ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال اور پاکستان میں صوبے پنجاب کے بعض علاقے ہیں۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق ہند کا اطلاق ان ملکوں کے علاوہ اور بھی بعض ممالک پر ہوتا ہے۔ بعض تاریخ لکھنے والے جو ہیں اس سے بھی اور بڑھا رہے ہیں اس گھیراؤ کو، یعنی اس کے علاوہ بھی بعض ممالک شامل کریں ہند کے اندر، کیونکہ ہندوستان ویسے کافی بڑا تھا، کابل تک تھا ہندوستان، کابل تک۔ تو بعض مورخین یہ جو ممالک ابھی ہم نے جو گرے ہیں، صوبہ پنجاب جو پاکستان کا صوبہ پنجاب وہاں تک، اور ادھر نیپال اور بنگلہ دیش اور سری لنکا، ان کے علاوہ بھی اور کچھ ممالک کو شمار کرتے ہیں ہندوستان میں۔ جو بھی ہو خیر، لیکن ہندوستان پر حملہ ہوگا اور ہندوستان پر فتح ملے گی مسلمانوں کو۔ جب یہ لشکر واپس ہوگا تو اس وقت شام میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پایا جائے گا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نزول کر چکے ہوں گے دنیا پر۔